خبر شامل کریں گے ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کی درج مقدمات کی تفصیل، ممکنہ گرفتاریوں کے خلاف درخواستیں، بتایا جائے عمران خان اور پارٹی کے خلاف کتنے کیسز ہیں، جسٹس عالیہ نیلم کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا۔ سماعت کا احوال جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ملک اشرف موجود ہیں۔ ملک اشرف، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، آج لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 5 رکنی لاج بینچ نے عمران خان کی درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پیش ہوئے ہیں، جبکہ درخواست گزاروں کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ عمران خان جو ہے وہ تفتیش کے حوالے سے مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو تفتیشی ہیں وہ ملزم کے پاس گئے ہیں، پہلے ایسی کوئی اس سے پہلے کوئی روایت نہیں ہے۔ عدالت نے کہا تو تفتیشی وہاں سے چلے گئے۔ مزید جس پہ جسٹس عالیہ نیلم اور دیگر ججز نے کہا کہ آپ معاملے کو سلجھنے دیں۔ پہلے تو وہ کہا جا رہا تھا کہ شامل تفتیش نہیں ہو رہے، اگر انویسٹیگیشن ٹیم یہاں پہ چلی گئی ہے تو اس میں کیا مذاکرہ ہے، یہاں پہ پوائنٹ اسکورنگ نہ کی جائے۔ عدالت میں جسٹس عالیہ نیلم نے استفسار کیا کہ بتائیں کہ ابھی تک جو جے آئی ٹی وہاں پہ گئی ہے اس پہ پیش رفت کیا ہے، عدالت کو آگاہ کریں، کیا یہاں پہ کوئی جے آئی ٹی کا ممبر یا اس کی رپورٹ موجود ہے؟ جس پہ پنجاب حکومت کے وکیل غلام ظفر نہنگ نے کہا کہ آج جے آئی ٹی کا کوئی ممبر یہاں پہ موجود نہیں ہے اور پیش رفت رپورٹ بھی اس وقت یہاں پہ نہیں ہے، جس پر جسٹس عالیہ نیلم سمیت دیگر ججز نے اس پر اظہار ناراضگی بھی قرار دیا۔ اور عدالت نے یہ کہا کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی دونوں کے خلاف علیحدہ کیا مقدمات کی نوعیت ہے، کس کے خلاف کتنے مقدمات ہیں، کیا پوزیشن ہے، کس نوعیت پہ ہیں، اس حوالے سے عدالت کو آگاہ کریں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ جو مقدمات ہیں اگر عمران خان بے قصور ہیں تو اخراج کی رپورٹ کریں، اگر وہ قصوروار ہیں تو جو قانونی کارروائی بنتی ہے اس کے مطابق عدالت میں رپورٹ پیش کریں، جس پہ پنجاب حکومت کے وکیل نے عدالت سے مہلت مانگی کہ آئندہ سماعت پہ یہ رپورٹ پیش کر دیں گے۔ عدالت میں پنجاب حکومت کے وکیل نے اس حوالے سے کہا کہ قانونی تقاضوں کے مطابق وہاں کارروائی کی جا رہی ہے اور عمران خان کے خلاف 6 مقدمات درج ہیں لاہور میں۔ مزید اس سے عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے وہ 19 مئی یعنی کہ آئندہ جمعے تک کے لیے ملتوی کی ہے اور ہدایت کی ہے کہ آئندہ سماعت پہ مکمل تفصیل ہے مقدمات کی وہ فراہم کی جائے اور جے ٹی کی تفتیش کے حوالے سے بھی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ آئندہ سماعت پہ جے ٹی کا آئندہ جمعے تک کے لیے سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ بہت شکریہ ملک اشرف، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں، آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کا کیس، سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کل نیب لاہور آفس میں طلبی۔ نیب نے عثمان بزدار کو کل دن 11 بجے طلب کر رکھا ہے۔ سعود بٹ ہمارے ساتھ ہیں، تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی سعود، آگاہ کیجیے گا۔ جی، آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سرکار عثمان خان بزدار کو کل نیب نے دن 11 بجے طلب کیا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں سردار عثمان بزدار حال نیب لاہور کی تحقیقاتی ٹیم کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ جب وہ نیب لاہور کی تحقیقاتی ٹیم کے روبرو پیش ہوئے تو انہوں نے استدعا کی کہ میں بیمار تھا اور مجھے مزید 1 ماہ کی مہلت درکار ہے تاکہ میں اپنا تمام کا تمام ریکارڈ جمع کر سکوں، لیکن نیب نے ان کی یہ استدعا نامنظور کرتے ہوئے انہیں کل صبح 11 بجے طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو جو 2 ماہ قبل سوالنامہ دیا گیا تھا جو 30 سوالوں پر مشتمل ہے، اس کے مکمل جوابات آپ نے تاحال جمع نہیں کروائے، اس کا جواب فوری طور پر جمع کروائیں۔ گزشتہ پیشی پر سردار عثمان خان بزدار نے صرف 4 سوالات کے جواب نیب لاہور کو دیے ہیں، جبکہ باقی سوالوں کے جواب کل ان سے طلب کیے گئے ہیں۔ عثمان بزدار سے 40 ارب روپے کے جو منصوبے انہوں نے ایک ہی روز میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب سی ایم آفس میں تقریب کے ذریعے افتتاح کر دیے، اس پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں اور یہ سوال کیا گیا۔ شکریہ سعود بٹ ہمارے ساتھ تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالج میں طلباء تنظیموں میں جھگڑا اسلامی جمعیت طلباء اور پنجاب کونسل کے اراکین کے درمیان ہوا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے بتا رہے ہیں عمران یونس ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عمران یونس ہمیں سن پا رہے ہیں تو آگاہ کیجیے گا۔ جی، پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ اور پنجاب کونسل کے اراکین میں پچھلے کچھ دنوں سے لڑائی کے واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ آج بھی معمولی سا واقعہ جو ہے وہ کینٹین پر پیش آیا اور اس کے بعد دوبارہ سے پنجاب یونیورسٹی اہل کالج میں اسلامی جمعیت طلبہ اور پنجاب کونسل کے اراکین میں لڑائی ہوئی ہے اور کارکنان نے ایک دوسرے پر آہنی راڈوں اور ڈنڈوں سے جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔ لڑائی میں متعدد کارکنان جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر 15 سے زائد کارکنان کو اس وقت گرفتار کر لیا ہے اور مزید گرفتاریوں کے لیے پنجاب پولیس جو ہے وہ اس وقت ہاسٹل نمبر 18 میں ریڈ کرنے جو ہے وہ گئی ہے۔ اور دوسری طرف اگر بات کریں، دونوں تنظیمیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے کارکنوں کو جو ہے وہ پرامن تھے اور ان کو گرفتار جو ہے پولیس کی جانب سے کیا گیا، اگر رہا نہ کیا گیا تو کیمپس اسکول کو بلاک کیا جائے گا۔ صاحب کا بہت شکریہ۔
ابھی آپ کو بتائیں شہر میں ڈینگی مچھر اور کورونا وائرس کے حملے جاری ہیں. شہر میں ڈینگی کے 2 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں. شہر میں رواں برس ڈینگی بخار کیسز کی مجموعی تعداد 41 ہو گئی ہے، جبکہ شہر میں کرونا کے 3 نئے کیسز بھی سامنے آ گئے ہیں. تفصیلات جان لیتے ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے. جی زاہد چودھری. ڈینگی مچھروں اور کرونا وائرس کے جو حملے ہیں وہ بدستور جاری ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو ہے وہ شہر میں ڈینگی بخار کے 2 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی، جو کہ عزیز بھٹی ٹاؤن اور راوی ٹاؤن سے جو ہے وہ ڈینگی بخار کا ایک کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی رواں برس کے دوران اب تک جو ڈینگی بخار کے کیسز ہیں ان کی مجموعی تعداد 41 ہو گئی ہے. دوسری جانب وقفوں سے جاری جو بارشوں کا سلسلہ ہے اس کی وجہ سے شہر میں مچھروں کی نہ صرف افزائش جاری ہے بلکہ شہر کے کم و بیش تمام علاقوں میں اس وقت ڈینگی لاروا جو ہے اس کی موجودگی پائی جا رہی ہے، جو کہ بدستور شہریوں کے لیے ایک خطرہ ہے. دوسری جانب کرونا وائرس کی جو حالیہ لہر ہے اس میں بھی بتدریج اس کے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں اور مزید 3 شہری جو ہیں وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ اسپتالوں میں اس وقت جو ہے وہ کرونا وائرس میں مبتلا 1 بچے سمیت 5 مریض جو ہیں وہ زیر علاج ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد چودھری. سی بی ڈی مین بالی ووڈ کے ساتھ شروع ہونے والا سمنا آباد انڈر پاس منصوبہ ایل ڈی اے کے لیے مشن امپاسبل بننا شروع ہو گیا. سی بی ڈی 100% مکمل ہو کر کھل گیا، جبکہ سمنا آباد کی پروگریس 55% سے آگے بھی نہ جا پائی. دور نایاب نے ہمیں جوائن کیا ہے، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے. دور نایاب اپڈیٹ کیجیے گا. سمنا آباد انڈر پاس کا منصوبہ جو ہے وہ سی بی ڈی کے ساتھ شروع ہوا تھا. سی بی ڈی اس سے کئی گنا بڑا پروجیکٹ ہے. اس میں نہ صرف کلمہ چوک انڈر پاس کی توسیع تھی بلکہ 2 نئے انڈر پاسز بھی بنانے تھے. اب اس منصوبے کو کھول دیا گیا ہے اور اس منصوبے کی 2000 پائلیں میں مکمل کی جا چکی تھیں، لیکن یہاں پہ بات کی جائے تو 55% سے زائد اس کی پروگریس نہیں ہے اور آج بھی انڈر پاس کی پائلیں ہونا باقی ہیں، جس پہ ایل ڈی اے حکام اپنی ذمہ داری لینے کے بجائے کبھی پی ایچ اے اور کبھی جو ہے وہ پانی کے مسائل اور یہاں پہ سیوریج سسٹم کو ڈال رہے ہیں. لیکن اگر حالات یہاں پہ رہنے والوں کی کاروباری لوگوں کی بات کی جائے تو بہت ڈپرائیوڈ ہے، بہت مشکلات میں ہے. سیوریج کا پانی جگہ جگہ نکلا پڑا ہے، ابل رہا ہے اور ٹریفک رستہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں. یہاں پہ حفاظتی اقدامات بھی ٹھیک سے نہیں کیے گئے اور اس منصوبے پہ وزیر اعلیٰ پنجاب بارہا آئے، آ کے وارننگ بھی دی، لیکن ایل ڈی حکام اور اس منصوبے کے کنٹریکٹر ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے. اور ابھی بھی دیکھا جائے تو اس منصوبے پر کئی ماہ درکار ہیں، کیونکہ ابھی اس منصوبے کی نہ صرف کھدائی سٹارٹ کی جا چکی ہے بلکہ بہت سارا فنشنگ ورک اور دیگر کام ہونا بھی باقی ہے. اس حوالے سے یہاں کے رہنے والوں کا مطالبہ ہے کہ اس کو کمپلیشن کی طرف لے جایا جائے. یہ نہ کیا جائے کہ پوش علاقوں کے منصوبے تو بہت اچھے طریقے سے مینیج ہو رہے ہیں، لیکن اگر متوسط دور نیاب آپ کا بہت شکریہ. شنگھائی روڈ پر عارضی اور مستقل تجاوزات کے خلاف آپریشن ضلعی والٹن انتظامیہ، ایم سی ایل، ایل ڈی اے، ٹریفک پولیس کا آپریشن کیا جا رہا ہے. کمشنر لاہور کی ہدایت پر اے سی ماڈل ٹاؤن آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں. آپریشن کے بعد ایم سی ایل اور کینٹ بورڈ کی مشترکہ ٹیم مستقل نگرانی کریں. کمشنر لاہور کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں. کمشنر لاہور کی واسطہ انتظامیہ کو شنگھائی ڈرین صفائی کے لیے شیڈول ترتیب دینے کی ہدایات بھی سامنے آ گئی ہیں. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ شنگھائی روڈ پر عارضی اور مستقل تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جائے گا. ضلعی اور والٹن انتظامیہ، ایم سی ایل، ایل ڈی اے، ٹریفک پولیس کا یہ آپریشن ہوگا، جو ہدایات جاری کی گئی ہیں کمشنر لاہور کی جانب سے. روڈا کا اسٹریٹجک کمیونٹی اور آپ کو بتائیں کہ آرگنائزیشن کے ساتھ ایم او یو روڈا کے ہیڈ کوارٹر میں تقریب منعقد کی گئی ہے. اس حوالے سے فلیگ شپ رہائشی منصوبے چہار باغ اسمارٹ سٹی کی کمیونیکیشن سے متعلقہ ضروریات کے لیے ایم او یو پر دستخط بھی کیے گئے. بسام سلطان سے ڈیٹیلز جان لیتے ہیں. جی بسام. جی بالکل، روڈا اور جو ایس سی او ہے اسٹریٹجک کمیونیکیشن آرگنائزیشن، اس کے مابین جو ہے وہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے. جو روڈا کا جو فلیگ شپ رہائشی منصوبہ ہے چہار باغ، وہاں پر جو ہے وہ اسمارٹ سٹی جو قائم کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ جو مفاہمتی یادداشت ہے اس پر دستخط ہوئے ہیں، جس کے تحت تمام آئی او ٹی اور دیگر جو نیٹ ورک کی سروسز ہیں یہ ایس سی او جو ہے وہ فراہم کرے گا. جو ایس سی او ہے یہ اس سے قبل جو ہے وہ جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پر جو ہے وہ یہ سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس نے جو سب سے بلند ترین جو ایریا ہے پاکستان کا K2، وہاں پر بھی جو ہے وہ کمیونیکیشن ٹاور نصب کیا تھا. 820 کلومیٹر جو ہے وہ طویل جو پاک چائنا فائبر آپٹک جو ہے وہ بچھائی گئی تھی، اس نیٹ ورک کا اعزاز بھی جو ہے وہ ایس سی او کو حاصل ہے. تو یہ مفاہمتی یادداشت پر جو ہے وہ دستخط کیے گئے ہیں، جس کے تحت جو ہے وہ یہاں پر جو اسمارٹ سٹی ہے روڈا کا چہار باغ میں، وہاں پر جو ہے وہ فائبر آپٹک کیبل جو ہے وہ بچھائی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کیا جائے گا اور دیگر
جو IoT سروسز ہیں وہ بھی پرووائڈ کی جائیں گی. تو یہ جو MOU ہے یہ سائن کر لیا گیا ہے, اور جو DG تھے میجر جنرل محمد شاہد, ان کی جانب سے جو ہے وہ بتایا گیا کہ 1970 کی دہائی میں جو ہے وہ SCO جو ہے وہ قیام میں آیا, اور تب سے جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے, اور اب روڈا کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے جو ہے وہ ہمہ وقت تیار رہے گا. جی بسام, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. آپ کو بتائیں کہ سورج کا پارا ہائی ہوتے ہی شہریوں کا شربت کی دکانوں پر رش. شہری دھوپ کی تپش کو مات دینے کے لیے شربت کی دکانوں کا رخ کرنے لگے ہیں. سورج تو آج شہریوں کو فل آنکھیں دکھا رہا ہے, لیکن شہری کس طرح سے گرمی دور کریں, جان لیتے ہیں مائدہ وحید سے. جی مائدہ. کے باعث جو ہے جہاں تیز دھوپ نے شہریوں کا جو ہے وہ برا حال کر دیا ہے, تو وہیں پر شہری جو ہے دھوپ کے ستائے انہوں نے رخ کیا ہے شربت کی دکانوں کا. اس ٹائم جہاں پر میں موجود ہوں وہ املی اور آلو بخارے کا یہاں پر شربت فروخت کیا جا رہا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا خاصا یہاں پر رش دیکھنے میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ شہری جو ہے اس گرمی سے چھٹکارا پانے کے لیے اور اس دھوپ کو مات دینے کے لیے یہاں پہ انہوں نے رخ کیا ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ فیملی موجود ہے, ان سے جان لیتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا, دھوپ آج بہت زیادہ ہے, گرمی بھی کافی زیادہ ہے, اور آپ یہاں پر آئے ہیں جوس پینے کے لیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اصل میں گرمی بہت زیادہ, تو بچوں کو اسی لیے شربت پلانے کے لیے کے آیا ہوں, اور گرمی کی وجہ سے بچے بھی کہہ رہے تھے اب بہت زیادہ گرمی ہے. پھر یہ املی آلو بخارے کا شربت ہے, بہت ٹیسٹی, بچے اسپیشلی کہتے ہیں کہ چلیں وہاں سے گزرتے ہوئے آپ نے ہمیں پلانا ہے. ان کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے جان لیتے ہیں. اچھا مجھے آپ بتاؤ کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور یہاں پر املی آلو بخارے کا شربت پینا ہے, کیسا فیل کرو گے؟ بہت اچھا فیل کروں گا, یہ شربت بہت اچھا ہوتا ہے. گرمی ہے آج بہت زیادہ, صرف یہی والا شربت پیو کیونکہ یہ اچھا ہوتا ہے. یہ شربت اچھا ہوتا ہے, ان کا یہ کہنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو میں بتاتی چلوں, آج ٹیمپریچر جو ہے وہ 25 کے راؤنڈ اباؤٹ, اور اس سے جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. جہاں پر شہری گرمی کے ستائے یہاں پر شربت کی دکانوں کا رخ کیا ہے, اور شربت جو ہے املی آلو بخارے کا پی کر اپنی گرمی کو دور کر رہے ہیں. مائدہ, آپ کا بہت شکریہ. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں سیف سٹیز کیمروں سے بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے IG پنجاب متحرک ہیں. سیف سٹیز نے 8.5 لاکھ کیمروں کی جیو میپنگ کر لی. تفصیلات جان لیتے ہیں علی ساہی سے. جی علی ساہی, آگاہ کیجیے. سیف سٹیز اتھارٹی شہر میں کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے مانیٹرنگ کا کام کر رہی ہے, ای چلاننگ کر رہی ہے, اور دیگر جو فیشل ریکگنائزیشن سسٹم تھا وہ ایکٹیویٹ ہونا تھا, لیکن بدقسمتی سے پچھلے تقریباً 3 سال یہاں پہ مختلف وجوہات کی بنا پر کیمرے بند رہے, مختلف شعبہ جات جو تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے. موجودہ سیٹ اپ کی جانب سے اب تک کیا کچھ کیا گیا ہے اور کیا چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں, کیمرے کتنے چالو ہیں؟ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے پوچھتے ہیں. جی سر, بتائیے گا کہ کتنے کیمرے چالو ہو گئے اور آپ کے کتنے شعبہ جات جو ہیں وہ اب تک ایکٹیو ہو چکے ہیں؟ جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کا ایشو کیا تھا. یہ ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ پروجیکٹ ڈیولپ ہوا اور پھر وہ کانٹریکٹ خراب ہوا, اور یوں ہارڈ ویئر سافٹ ویئر دونوں کی وجہ سے کیمراز خراب ہونے شروع ہوئے. اب ایک اور جو ایشو تھا وہ کوارڈینیشن کا تھا بٹوین لاہور پولیس اور سیف سٹی, اور اس کے اندر کوئی ایشوز آ رہے تھے. الحمدللہ وہ تمام ریزالو کیے گئے. ہواوے کے ساتھ دوبارہ کانٹریکٹ ہمارا چالو ہے, اور الحمدللہ ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں 400 سے زیادہ کیمروں کا اضافہ کیا. لیکن ہماری وہاں کی ٹیم نے 8.5 لاکھ پنجاب کے اندر کیمراز کی آئیڈینٹیفیکیشن کی اور ان کی جیو میپنگ کی ہے, اور ان کے ذریعے ان کی ریکارڈنگز ہم یہاں پہ لا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اور ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کہاں کہاں کیمرہ موجود ہے. مثال کے طور پر رحیم یار خان نے ایک اغوا برائے توان کا کیس ہوا, اور انہوں نے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ملزموں نے, اور انہوں نے آ کے یہاں سے کالز کرنی شروع کر دی لاہور سائڈ سے, جبکہ وہ گئے سندھ کے سائڈ پہ تھے. ہمارے پاس چونکہ جیو میپنگ کیمراز کی تھی, ہم نے ان کیمراز کی مدد سے دیکھا اور 100 سے زیادہ کلومیٹر دور تک اس گاڑی کو فالو کیا, اور الحمدللہ بچے زندہ برآمد کیے. اسی طرح سیف سٹی میں گاڑی جو کرائے پہ چلتی ہیں ان کا تمام ڈیٹا بیس یہ حاصل کر لیا گیا اور ڈال دیا گیا ہے. اور اب آپ حیران ہوں گے کہ جو کوارڈینیشن پہلے خرابی تھی اس کو اتنا اچھا کر دیا گیا ہے کہ جو ڈولفن فورس ہے آپ کی لاہور کی, اس کا جو کمانڈر ہے وہ سیف سٹی کے اندر بیٹھتا ہے, اور ایک SP رات کی گشت کے اوپر وہاں پہ بیٹھتا ہے اور وہیں سے ایڈوائز کرتا ہے, اور تمام چیزیں کیمرہ میں دیکھتا ہے, اور اس کے ریزلٹس اب آپ کے سامنے ہیں. الحمدللہ نہ صرف ہم گاڑیاں ریکور کر رہے ہیں, ہم وہاں پہ ڈاکو چور پکڑ رہے ہیں, اور انویسٹیگیشن والے کیمراز کے ساتھ مل کے بیک ٹریک کر رہے ہیں وارداتوں کو. تو لاہور پولیس اینڈ سیف سٹی آر ناؤ یونائٹڈ اینڈ ورکنگ ٹوگیدر.
جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمیں ڈاکٹر عثمان انور بتا رہے تھے کہ سیف سٹیز کو اپ گریڈ بھی کیا جا رہا ہے، جو کنٹریکٹ ختم ہو رہا تھا اس کو دوبارہ جو ہے وہ بحال کیا جا رہا ہے اور ورکنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لاہور پولیس کی اور سیف سٹیز کی جب کوارڈینیشن ہوگی اور لائیو مانیٹرنگ ہوگی تو چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنا آسان ہوگا، ای چلاننگ کے معاملات بہتر ہوں گے، فیشل ریکگنائزیشن سسٹم ایکٹیو ہوگا تو جو اشتہاری ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں کوارڈینیشن پر ڈیپینڈنٹ تھی، جس کو اب کر دیا گیا ہے۔ اب لاہور پولیس اور سیف سٹیز جو ہے۔ بہت شکریہ علی صاحب۔ ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی کا پولیس لائنز کلا گجر سنگھ کا دورہ۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر عبداللہ علق نے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کا استقبال کیا۔ پولیس کے مسلح دستے نے سید علی ناصر رضوی کو سلامی پیش کی۔ ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی نے یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے۔ سید علی ناصر رضوی نے یادگار شہداء مال روڈ پر حاضری دی۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور کی شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا۔ سید علی ناصر رضوی نے وزٹنگ بک میں اپنے تاثرات تحریر کیے۔ ڈی آئی جی آپریشن کی کیپٹن ریٹائر سید احمد مبین شہید کی قبر پر حاضری، جبکہ ڈی آئی جی آپریشن لاہور نے قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ تو ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رضوی نے پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ کا دورہ کیا۔ ایس پی ہیڈ کوارٹرز عبداللہ نے ڈی آئی جی آپریشن لاہور کا استقبال کیا۔ پولیس کے مسلح دستے نے سید علی ناصر رضوی کو سلامی پیش کی۔ اب آپ کو بتائیں ریاض منصور ٹرسٹ میں عالمی تھیلیسیمیا کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ احوال جانتے ہیں، فریحہ بطول ہمارے ساتھ ہیں۔ جی فریحہ۔ بالکل، اس وقت میں ریاض منصور ٹرسٹ میں موجود ہوں، جہاں پہ عالمی جو ہے تھیلیسیمیا کے انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تقریب میں جو ہے اس بیماری سے جو ہے آگاہی بھی دی گئی ہے، اور یہاں پہ ہال روڈ کے جو صدر ہیں بابر صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی سر، آج کے ایونٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، آج کے جو عالمی دن ہے تھیلیسیمیا کا، اس حوالے سے میں اتنا خاص طور پہ پوری لاہور کی تاجر برادری کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح تاجروں میں ہار روڈ کی تاجر تنظیم تقریباً 1000 سے زیادہ بوتلیں بلڈ کی اکٹھی کر کے ان بچوں کے لیے دیتی ہے، تو اگر لاہور کے جو بقایا صدور ہے 400 مارکیٹوں کے، اگر یہ بھی اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالیں تو میں سمجھتے ہیں ان بچوں کو جو خون ہم نے لگوانا ہوتا ہے، یا ان ماں باپ نے جو خون کے لیے باغ دور کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خون کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ نصیب اور نفیس بھائی جیسے دوست دن رات کام کر رہے ہیں، لیکن جب تک ہم ساتھ نہیں دیں گے ان بچوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا میں پورے تاجروں سے کہوں گا کہ آپ سال میں ایک دفعہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ ضرور دیا کریں، اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ ان بچوں کو جو تکلیف ہے، جو مشکل سے گزر رہی ہے، مشکلات سے گزر رہے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ آئیں، دیکھیں، سمجھیں، پھر میں سمجھتا ہوں آپ ان کو بلڈ دینے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کوشش ضرور کریں گے۔ جی بالکل، ریاض منصور ٹرسٹ جو ہے وہ گزشتہ 5 سالوں سے فریحہ آپ کا بہت شکریہ۔ چلو پاک میں پنجاب وڑیال کے ہاں ایک ننھے مہمان کی پیدائش ہوئی ہے۔ پنجاب وڑیال کی تعداد 13 سے بڑھ کر 14 ہو گئی۔ تفصیلات کومل اسلم سے جان لیتے ہیں۔ جی کومل بتائیے۔ پنجاب اڑیال نے ننھے مہمان کو جنم دیا ہے، اور اب جلو پارک میں ننھے مہمان کی آمد سے پنجاب اڑیال کی تعداد جو ہے وہ 13 سے بڑھ کر 14 ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سے قبل جو تھا وہ 13 پنجاب اڑیال تھے، جس میں سے 7 مادی تھی، 3 نر تھی اور 3 بچے تھے، اور اب جو ہے ایک ننھے مہمان کی آمد سے ٹوٹل 14 تعداد ہو گئی ہے۔ اور ابھی جو ہے وہ 3 بچے جو ہیں وہ تقریباً 1.5 ماہ کے بتائے جا رہے ہیں، جبکہ ایک بچہ ابھی چند گھنٹوں کا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ننھے مہمان کی آمد سے جو ہے وہ پنجاب اڑیال کے درمیان جو ہے وہ باہمی محبت مزید بڑھ گئی ہے، اور جو سیاح ہیں جو کہ شہر لاہور کے سیاح مختلف تفریحی مقامات کا رخ کرتے ہیں اور جانوروں کو دیکھنے کے لیے خاص طور پہ آتے ہیں، وہ بھی جلو پارک میں آگے اس ننھے مہمان کو دیکھ کر بہت کی جا رہی ہے۔ اور جو پنجاب اڑیال ہے پاکستان کا مقامی جانور ہے، زیادہ تر یہ جو ہے وہ سایہ دار جگہ کی تلاش میں رہتا ہے، گروہ کی شکل۔ کومل آپ کا بہت شکریہ۔